موضوع ہے خناق یا ڈپتھیریا۔ خناق ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ خناق جسے ڈپتھیریا بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے شکار بہت چھوٹے بچے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل آواز کے بکس اور سانس کی نالی میں پیدا ہونے والے ایک خطرناک انفیکشن کا نام ہے، اور اس کے پیدا ہونے میں معاون سردیوں کا موسم اور گندگی ہے، جس کی وجہ سے کورنی بیکٹیریم ڈپتھیری جراثیم بچوں کے گلے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ کورنی بیکٹیریم ڈپتھیری ایک گرام پازیٹیو راڈ ٹائپ جراثیم ہے۔ اگر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو اس کی اپیرنس بالکل چائنیز لیٹر اپیرنس ہوتی ہے۔ یہ جراثیم خاص طور پر ایک عجیب قسم کا ایک خطرناک قسم کا ٹاکسن یا زہر پیدا کرتا ہے، جسے ایک ایکزوٹاکسن کہتے ہیں۔ یہ ایکزوٹاکسن خاص طور پر گلے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے بعد خون میں شامل ہو کر دماغ پر اور دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس انفیکشن سے گلے میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا بہت قلیل مقدار میں اندر جاتی ہے۔ بڑے بچوں کی سانس کی نالی بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس مرض کے اثرات کم ہوا کرتے ہیں۔ آج کل بچپن میں ہی اس مرض کا ویکسین لگا دیا جاتا ہے، جس سے اس مرض کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس جراثیم کو ایکزوٹاکسن پیدا کرنے والے جراثیموں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ 6 ماہ سے بڑے بچوں اور ان سے بڑے بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات رات کے وقت دیکھی جاتی ہیں، یعنی اس مرض کی ابتدا رات میں ہوتی ہے، جو کچھ بچوں میں تو صرف ایک بار حملہ ہوتا ہے، مگر کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی بار میں ایک بچے میں کئی بار اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو ان میں یہ حملہ بار بار ہوتا ہے۔ اس مرض کے حملے سے پہلے بچہ 1 یا 2 دنوں کے لیے ٹھنڈ میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے علامات یہ ہیں: غذا نگلتے وقت حلق میں تھروٹ میں درد ہوگا، بخار میں بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوگا، ڈائریا، بے چینی، نقاہت اور چہرے سرخ نظر آئے گا، اچانک ہی خطرناک پریشان کن کھانسی شروع ہو جائے گی، اور اس کھانسی کی آواز ایسی لگے گی جیسے گلا دبایا جا رہا ہو۔ سانس لینے میں بچے کو دشواری کا سامنا ہو، ایسا لگے جیسے وہ سانس لینے کے لیے بری طرح جدوجہد کر رہا ہے، اور یہ بات سینے کی کیفیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ایسی علامات محسوس ہوں تو آپ مطلق نہ گھبرائیں، کیونکہ گھبراہٹ مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیتی ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کریں، بچے کو اسٹیم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی اسٹیم دے سکتی ہیں کہ غسل خانے کی سب کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے گرم پانی کی تمام نلکے کھول دیں تو بھاپ سے غسل خانہ بھر جائے گا، اور بچے سے کہیں وہ زور زور سے سانس لیں۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر اس کی سانسیں معمول اور کھانسی رک جائے گی۔ جب اسٹیم دینے کی وجہ سے بچے کی سانس معمول پر آ جائیں تو اسے آرام دہ اور کشن یا بستر پہ لٹا دیں۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی سانسوں کی یہی کیفیت رہے تو اسے ایک بار پھر غسل خانے میں لے جا کر اسٹیم سے سانس دلوائیں۔ ڈاکٹر علاج کے لیے ایسی دوا دے گا جو ناک کے ذریعے اندر پہنچائی جائے، یا ایسی دوا کھانے کے لیے دے گا جو بچے کو بآسانی کھا سکے۔
اگر پھر بھی کیفیت تبدیل نہ ہو تو فوراً نزدیکی اسپتال لے جائیں جہاں اس کی صحیح نگہداشت ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ اس مرض کی ڈائگنوسس ہے۔ اس مرض کے لیے جیسے ہی ڈاکٹر معائنہ کریں گے تو اگر مریض کے گلے میں اگر سوڈو میمبرین بن گئی ہے، سوڈو میمبرین پیپ اور ٹوٹے ہوئے سیلز اور خون کے ذرات سے بنتی ہے، اور یہ ایک سخت سی جھلی، سفید سی جھلی گلے میں پیدا ہو جاتی ہے جس میں ڈپتھیریا کے جراثیم بے شمار ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حضرات جیسے ہی اس مرض کی علامات دیکھتے ہیں اور اس سفید جھلی کو گلے میں دیکھتے ہیں تو وہ مریض کو لیبارٹری بھیج کر اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ ارجنٹ بنیادوں پر کیا جاتا ہے کیونکہ ٹائم بہت اہم ہے اس مرض کے علاج میں۔ اگر مرض کے علاج میں دیر ہو جائے تو مرض جو ہے طول پکڑ جائے گا، اور سب سے بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جراثیم اس مرض کو پیدا کر رہے ہیں وہ ایسا ٹاکسن اور ایسا زہر پیدا کرتے ہیں جو دماغ اور سانس لینے کے عمل کے نظام کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے کا عمل میں خلل پڑ سکتا ہے اور سانس لینا بند بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مرض کی ڈائگنوسس فوری طور پر ہونی چاہیے، ارجنٹ بنیادوں پر۔ جیسے بچے کو لیبارٹری لے جاتا ہے تو ایک سواب کے ذریعے گلے سے سواب لیا جاتا ہے، خاص طور پر جو سفید جگہ نظر آ رہی ہو یا پیلی جگہ نظر آ رہی ہو اس جگہ سے سواب لیا جاتا ہے، اور اس کی سلائڈ بنا کر اور اس کے اسٹیننگ کی جاتی ہے اور اس کی مائکروسکوپ میں چیک کیا جاتا ہے۔ مائکروسکوپی کرنے کے بعد مائکرو بایولوجسٹ صحیح ڈائگنوسس فراہم کرتے ہیں کہ بچے کو ڈپتھیریا ہے یا نہیں۔ اگر بچے کے گلے میں ڈپتھیریا کے جراثیم موجود ہیں تو فوری طور پر اس کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈپتھیریا کے اینٹی ٹاکسنز کا انجیکشنز لگائے جائے تاکہ وہ اینٹی ٹاکسن کا انجیکشن جو زہر بچے کے جسم میں پیدا ہو چکا ہے اس کو نیوٹرلائز کر دے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس کا ڈوز فوری طور پر دیا جائے تاکہ جو باقی جراثیم گلے میں موجود ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بچے کے سانس لینے میں اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو فوری اور ایمرجنسی علاج سے بچہ فوری طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اس کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھنا چاہیے اور آئسولیشن میں بھی رکھنا چاہیے کہ اس سے دوسرے مریضوں کو بھی مرض لگ سکتا ہے۔ ڈپتھیریا یا خطرناک مرض ہے۔ ہم ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پر عمل کیا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے اور احتیاط کی جائے تو ہم ان خطرناک مرضوں سے اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔